الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سرسر حسیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، آج ہم تاریخ کے جس پرآشوب اور نازک ترین موڑ پر کھڑے ہیں، وہ بلا شبہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے نہ صرف ایک کٹھن وقت بلکہ اپنی ملی، تہذیبی اور دینی بقا کی ایک کڑی آزمائش کا دور ہے۔ آج آپ کسی بھی محفل میں چلے جائیں، ہر طرف ایک عجیب سی بے چینی اور فکر اور اضطراب کی کیفیت طاری ہے۔ ہر باشعور مسلمان کے ذہن میں اندیشوں کا ایک طوفان بپا ہے کہ آخر اس ملک میں ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ خوف بیجا نہیں ہے۔ آج ملک کی برسر اقتدار فرقہ پرست طاقتیں جو ایک مخصوص نظریے کے تحت کام کر رہی ہے، ایک سوچے سمجھے منظم مرحلہ وار منصوبے کے تحت ہماری شریعت، ہمارے آئلی قوانین، مسلم پرسنل لا اور اپنی جداگانہ مذہبی شناخت کو حرف غلط کے طریقے پر مٹانے کے در پہ ہیں۔ ہر ہدف صرف ہمارا سیاسی وجود نہیں بلکہ ہمارے اس خاندانی اور معاشرتی نظام کو توڑنا چاہتے ہیں جس کی بنیاد قرآن و حدیث پر رکھی گئی ہے۔ یہ سب اس تلخ حقیقت کی چشمدید گواہ ہیں۔ جس طرح شدید عوامی مخالفت، آئینی مظاہرین کی رائے اور جمہوری تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمدردی کے جھوٹے لبادے میں طلاق ثلاثہ کا قانون ہم پر تھوپ دیا گیا، جس کا مقصد مسلم خواتین کو انصاف دلانا نہیں بلکہ شریعت اسلامیہ میں کھلی مداخلت کی راہ ہموار کرنا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے اسلاف کی دی ہوئی امانتوں اور اللہ کے نام پر کی گئی زمینوں کو چھیننے کے لیے وقف ترمیمی بل لانے کی مضمون کوشش کی گئی تاکہ مسلمانوں کو معاشی اور سماجی طور پر مزید کمزور کیا جا سکے۔ اور ان سب کے بعد یکساں سول کوڈ کی ایک ننگی تلوار ہمارے سروں پر لٹکائی جا رہی ہے، جس کا واحد مقصد ملک میں مسلم پرسنل لا کا مکمل خاتمہ اور ہمارے ہی آئلی معاملات میں غیروں کے قوانین کا پابند بنانا ہے۔ ان سنگین حالات اور چاروں طرف سے ہوئی اس یلغار کو دیکھ کر ہر مسلمان پریشان ہے اور یہ سوال کر رہا ہے کہ آخر ان حالات میں ہماری شریعت کا تحفظ کیسے ہوگا؟ کیا ہم صرف پریس کانفرنس کر کے، عدالتوں کے چکر کاٹ کر یا سڑکوں پر وقتی طور پر جذباتی نعرے لگا کر اپنے دین اور اپنی شریعت کو بچا سکیں گے؟ عزیز دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک جمہوری ملک میں اپنے آئلی حقوق کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا، قانونی لڑائی لڑنا اور پرامن صدائے احتجاج بلند کرنا ہمارا حق بھی ہے اور وقت کا اہم ترین تقاضا بھی۔ لیکن آج ہمیں ایک تلخ حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ تاریخ کا ایک بے رحم سبق جسے ہم بھلا بیٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم کا قانون عدالت میں فائلوں اور آئینی کتابوں یا سڑکوں کے احتجاج سے زندہ نہیں رہتا بلکہ کوئی بھی قانون اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک کہ وہ قومیں اس پر عمل کرتی رہتی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی مجاہد الاسلام صاحب، قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اپنے گاؤں میں، دیہاتوں میں کچھ کچی سڑکیں ہوا کرتی ہیں، لوگ اس پر چلا کرتے ہیں۔ جب تک لوگوں کا آنا جانا ان سڑکوں پر رہتا ہے وہ سڑکیں زندہ رہتی ہیں، چلنا پھرنا اس پر ہوتا رہتا ہے۔
لیکن اگر ان کچی سڑکوں پر لوگوں نے چلنا چھوڑ دیا اور ایک لمبی مدت تک وہاں لوگوں نے اس جگہ سے آنا جانا چھوڑ دیا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سڑکیں مٹ جاتی ہیں، ان کے نشانات ختم ہو جاتے ہیں، نہیں معلوم ہوتا کہ یہاں سے کوئی سڑک بھی جاتی تھی۔ یہی حال قانون شریعت کا ہے کہ مسلمان جب تک عمل کرتا رہے گا دنیا کی کوئی طاقت شریعت کو اور قانون شریعت کو مٹا نہیں سکتی۔ مٹانے کی سازشیں تب ہوگی جب مسلمان خود عمل کرنے کے معاملے میں کمزور پڑ جائیں گے اور عمل کرنے میں کوتاہی برتیں گے۔ آج صرف شکایت کر کے اور گلا شکوہ کر کے نہیں ہوگا، ہمیں اپنی شریعت پر مکمل طریقے سے عمل کرنا ہوگا۔ 3-4 مثالیں اس کی دی جا رہی ہے کہ جو قوانین میں ترمیم کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اسلامی اور شریعتی قانون کو بگاڑنے کی، ختم کرنے کی، مسخ کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، آپ گہری نگاہ سے ان قوانین پر نظر کیجیے تو آپ کو ملے گا کہ مسلمانوں نے اپنی غفلت سے ان پر عمل کرنے میں کمزوری برتی، جس کا فائدہ اٹھا کر اغیار نے ان بلوں کے خلاف بل پاس کرنے شروع کر دیے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان شریعت کا پابند ہے، وہ اپنے گھر کے اندر شریعت کو لاگو کرنے کا پابند ہے۔ معمولی تکرار، جھگڑا ہو رہا ہے، میاں بیوی میں کچھ کہا سنی ہو رہی ہے، اب اغیار کا دیکھا دیکھی دھڑلے سے اس نے 3 طلاقیں دے دی، حالانکہ شریعت نے اس کو بہت خوبصورت اور بہت سہل طریقہ علیحدگی کا بتایا ہے کہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا دشوار ہو جائے اور علیحدگی حل ہو جائے، ایک ہی حل بچتا ہے کہ دونوں الگ ہو جائیں، تو شریعت نے اس کے بہت سنہرے اور خوبصورت طریقے بتائے ہیں۔ شریعت نے بتایا ہے کہ جب آپ کی طبیعتیں میل نہیں کھا رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا اجہرن ہو چکا ہے، 2 بار ہو چکا ہے، تو سب سے پہلے شریعت بتاتی ہے کہ میاں بیوی اپنے بستر کو الگ کر لیں۔ بستر الگ ہو گئے، لیکن بیوی سے کہا گیا کہ وہ گھر میں ہی رہے، شوہر کے گھر میں ہی رہے، بناؤ سنگار کے ساتھ رہے۔ اس کے باوجود اگر شوہر کا میلان اس کی طرف نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ اس کے طہر میں پاکی کی مدت میں 1 طلاق دے گا، طلاق رجعی اس کو کہتے ہیں۔ پھر بھی بیوی کو کہا گیا کہ وہ شوہر کے گھر ہی میں رہے۔ مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ذرا سی ناراضگی ہو گئی، کہا سنی ہو گئی، سب سے پہلا کام جو عورت کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ دیتی ہے، ماں باپ کے گھر جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ اس سے دوریاں اور بڑھ رہی ہے، بجائے یہ کہ نزدیکی ہوتی دوریاں اور بڑھ رہی ہے۔ تو اس کو کہا گیا کہ شوہر کے گھر ہی میں رہے، بناؤ سنگار کے ساتھ رہے۔ 1 طلاق رجعی ہو جانے کے بعد جب اس کی MC آ کر گزر جائے گی وہ پھر بات ہوگی اور پھر بھی طبیعت میل نہیں کھا رہی ہے، نہیں ساتھ رہ سکتے، دوسری طلاق رجعی دے گا۔ پھر بھی نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کے طور کے آنے کے بعد تیسری طلاق رجعی دے گا۔ یہ طلاق ایسی ہوگی کہ دونوں جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے۔ اب فیوچر میں اگر کبھی ایسی نوبت آ گئی کہ میاں بیوی ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کو فیل ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہماری زندگی ایک دوسرے کے بغیر گزر نہیں سکتی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ برسوں رہ چکے ہیں، ہماری طبیعتیں میں مل چکی ہے، ایک دوسرے کی پسند ناپسند معلوم ہو چکی ہے، اب ہم الگ نہیں رہ سکتے، تو ان کے لیے دروازے کھلے کہ دوبارہ نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ کتنا خوبصورت طریقہ ہے، لیکن اس نے اس طریقے کو اختیار کر لیا جو سب سے آخری طریقہ تھا، ایسا طریقہ کہ جو شریعت کا اس وقت بتایا گیا ہے کہ جہاں علی الفور معاملے کو کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچی کا نکاح کسی گھر میں ہوا، جس گھر میں نکاح ہوا وہ بچی اس گھر میں جا کر دیکھ رہی ہے کہ جس سے اس کا نکاح ہوا ہے وہ قابلیت بھی نہیں رکھتا ہے،
وہ بندہ جس سے نکاح ہوا ہے وہ اپنے اندر قابلیت ہی نہیں رکھتا ہے. اب کیا یہ خاتون اتنے مہینوں تک اتنے وقت تک ساتھ رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی. اب ضروری ہو چکا ہے کہ فوراً جتنے جلدی ہو سکے ان کو علیحدہ کرایا جائے. تو اس کے لیے 3 طلاق رکھی گئی ہے. جو معاملہ سب سے آخری والا تھا اس نے پہلے لے لیا تو اب بہانہ مل گیا. چند ایسے کیسز چند ایسے واقعات کے رونما ہونے کے بعد حکومت کی بدنیتی سامنے آ گئی. انہوں نے ہمدردی کا بہانہ بنا کر کہ ہم کو مسلم بہن بیٹیوں سے ہمدردی ہے, ہم نہیں چاہتے کہ الفور ان کو 3 طلاق دے دی جائے اور ان کا کوئی خرچہ بھی نہ دیا جائے. یہ بہانہ بنا کر بل پاس کیا گیا. اگر یہ نہ ہوتا, ایسا کوئی واقعہ وجود میں نہ آتا, مسلمان اگر شریعت پر عمل کرتے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جو شریعت نے بتایا ہے, جو رول ہے, جو طریقہ ہے طلاق کا, اس پر عمل کیا جاتا تو یہ نوبت نہیں آتی. دوسری چیز ہے اوقاف کا مسئلہ. وقف ترمیمی بل پاس کیا جا رہا ہے. کتنے ہمارے ملک میں ایسی پراپرٹی ہے درگاہ کے نام پر, خانقاہوں کے نام پر, مسجدوں کے نام پر, کہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی اس پر حق جمع کر بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد والوں نے مسجد کی انکم کے لیے چند دکانیں بنائی تھی, برسوں پہلے بنائی تھی, اوقاف کے زمین میں بنی ہوئی دکانیں تھی. مقصد یہ تھا کہ اس کا جو کچھ بھی معاوضہ ملے گا, کرایہ ملے گا, مسجد میں کام آئے گا. دن مہینے سال گزرتے گئے, بہت ساری دکانوں پر مسلمان کرایہ دار تھے, لیکن ایک لمبی مدت کے بعد انہوں نے بجائے کہ وہ کرایہ دیتے یا سالوں مہینوں کے اعتبار سے کرایہ میں اضافہ ہوتا اور موجودہ صورتحال کے اعتبار سے کرایہ دیا جاتا, بجائے یہ کہ یہ ہوتا وہ قابض ہو گئے. یا یہ کہ پرانا جو کرایہ 100 سال پہلے, 90 سال پہلے, 80 سال پہلے دیا کرتے تھے, وہی کرایہ ابھی بھی دے رہے ہیں اور برائے نام دیا جا رہا ہے, قابض ہو گئے. تو یہ جو غلط طریقے سے مسلمانوں کے قبضے ہو گئے, یا وہ متولی حضرات یا وہ ذمہ دار حضرات جو درگاہوں پر, مسجدوں پر متولی بنائے گئے تھے, ذمہ دار بنائے گئے تھے, امین بنائے گئے تھے, امانت داری کے ساتھ ان کو سنبھالنا تھا. مسجد کی پراپرٹی کو, درگاہ کی پراپرٹی کو حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا تھا, ان کو متولی بنایا گیا تھا. وہ قابض ہو گئے, وہ مالک بن گئے, انہوں نے اسے اپنی جاگیر سمجھ لیا. جب چاہا جہاں چاہا بیچ دیا, جس کو چاہا بیچ دیا. پھر اس میں مذہب کی قید بھی نکل گئی, غیر مسلموں کو بھی بیچ دیا, مسلم اوقاف کو, مسلم پراپرٹیز کو. اب جب یہ ہوا, غلط استعمال ہوا, تو اب بدنیتی سامنے آ گئی حکومت کی. انہوں نے بل پاس کر دیا کہ پورا کا پورا حکومت کے انڈر میں رہے گا, وہ جو چاہے گا جہاں چاہے گا استعمال کرے گا. تو سب سے پہلے ہماری کوتاہی ہوئی, ہماری کمیاں ہوئی کہ ہم نے اسلام کو, شریعت کو, احکامات شریعت کو برتنے میں, اس پر عمل کرنے میں کوتاہی کی, جس کا فائدہ اٹھایا اغیار نے, اور ایسے بل ہمارے سامنے ہم پر تھوپے جانے کی کوشش کی جانے لگی. میراث کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جب بھی کوئی مرحوم انتقال کر جاتا ہے تو ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھیں, ہمارا اپنا کوئی نزدیکی رشتہ دار دنیا سے چلا جاتا ہے, تو کیا ہم شریعت کے قوانین کے اعتبار سے اپنی وراثت کو تقسیم کرتے ہیں؟ جو حق جس کا طے کیا ہوا ہے, کیا اس کو اس کا وہ حق دیا جاتا ہے؟ باپ دادا کی میراث تقسیم ہونے کی نوبت آ رہی ہے, چچا, بھائی, دادا کے بچے, کیا وہ اپنے پھپھوؤں کو اور ابا کی پراپرٹی میں بیٹیوں کو حق دیا جاتا ہے؟ نہیں دیا جاتا. برائے نام اگر دیا تو برائے نام کہ جتنا ہم دے رہے رکھ لو, ورنہ یہ بھی نہیں ملے گا. شریعت کے بتائے ہوئے قانون پر اگر عمل ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت
آپ کو شریعت سے ہٹا نہیں سکتی. عمل ہی نہیں کیا ہم نے تو کیسے پھر ہم یہ نعرے لگا سکتے ہیں, کیسے یہ آواز بلند کی جا سکتی ہے کہ ہماری شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے؟ مداخلت ہو نہیں سکتی اگر ہمارا عمل ہوگا. ہم اگر عمل پیرا ہوں گے تو کوئی بھی ہمیں اس سے ہٹا نہیں سکتا. ہماری طبیعت سے کون نکال سکے گا شریعت کو؟ شریعت پر عمل اگر ہم خود کریں گے تو کون ہم کو باز رکھ سکتا ہے, کون ہم کو دور رکھ سکتا ہے؟ ایک صاحب آئے, ان کے والد صاحب نے پہلا نکاح کیا, 3 بیٹے ان سے ہوئے, 1 بیٹی ہوئی. بچے تھوڑے بڑے ہوئے, انہوں نے دوسرا نکاح کر لیا, اس خاتون سے صرف 1 بیٹی ہوئی. اب ابا کا انتقال ہو گیا, وہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئے. تو مسئلے کے روح سے بیوی کا جو حق بنتا ہے وہ سمون ہے, 8واں حصہ. 8ویں حصے میں 2 حصے کیے گئے, تقسیم کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر بیٹوں کا حق اور 2 بیٹیوں کا حق وہ بتا دیا گیا. اس کے بعد اس 1 بیٹی کی جو ماں ہے ان کا انتقال ہو گیا. اب لازمی بات ہے اس کا جو حق ہے, اگر کوئی آگے پیچھے نہیں ہے تو آدھا اس کو ملتا ہے. تو اس کو جو حق مل رہا تھا, 1 بیٹی کو, دوسری ماں کی بیٹی کو جو حق مل رہا تھا وہ دوسرے بھائی بہنوں کے مقابلے میں زیادہ مل رہا تھا, کیونکہ اس کو باپ کی طرف سے بھی حق مل رہا ہے, ماں کی طرف سے بھی حق مل رہا ہے. تو ابھی آپ بگلا ہو گئے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ہم کیسے دیں گے؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم تو چاہ رہے تھے کہ ایسا کوئی حل نکل جائے کہ تھوڑا دے کر معاملہ حل ہو جائے, یہ تو زیادہ دینا پڑ رہا ہے. تو شریعت پر عمل جب نہیں ہوگا اور اس میں آنا کہانی ہوگی, آگے پیچھے ہوگا, تو بیٹھے گئے یہ لوگ ہمدرد بن کر اور یہ جتا کر, یہ بتا کر کہ ہم تو ہمدردی کرنا چاہتے ہیں, ہم تو انصاف دلانا چاہتے ہیں, اور اس بہانے کے نیچے شریعت میں مداخلت کر کے شریعت پر ہی عمل کو ختم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ان کے اپنے نجی مسلم پرسنل لا پر ان کا عمل باقی نہ رہے. یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں اور یہ سازشیں ناکام ہوگی جب مسلمان خود شریعت پر عمل کرے گا اور پابند شریعت بن کر زندگی گزارے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ساری امت اسلامیہ کو مکمل طریقے پر شریعت اسلامیہ کے مطابق اور احکامات خداوندی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.